الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم۔ محترم بھائیوں، دینی و ملی بزرگوں اور پردہ نشیماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس مجلس میں جو آن لائن مجلس ہے، جیسا کہ آپ نے سنا کہ ہماری گفتگو کا ٹاپک ہوگا نواقض اسلام، یعنی وہ چیزیں جو ایک انسان کو اسلام سے خارج کر دیتی ہیں، اسلام سے نکال دیتی ہیں۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، ہماری بھلائی اور خیرخواہی کے جو بھی کام ہو سکتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رہنمائی کر دی اور اس دنیا سے چلے گئے یہ فرما کر کہ ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ھالک، کہ ہم نے تمہیں روشن راستے پر چھوڑ دیا ہے جس کی رات بھی دن کے جیسے ہے، جو کوئی بھی اس سے اعراض کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا، وہ گمراہی کا شکار ہو جائے گا۔ گویا کہ ہمارے پاس جو شریعت ہے، یہ شریعت بالکل مکمل شریعت ہے، بالکل اپ ٹو ڈیٹ ہے اور ماڈرن بھی ہے، اور ساری انسانیت کی رہنمائی کے لیے آئی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اسلام میں داخل ہونے والا جو کلمہ ہے وہ ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ یہ کلمہ بول کر ایک آدمی مسلمان بنتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی جادوئی چھری ہو کہ جس کے اوپر گھما دیں وہ مسلمان بن گیا۔ صرف یہ کلمہ بولنے کی وجہ سے ایک انسان غیر مسلم تھا، مسلمان بن گیا، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کلمے کے اندر جو پیغام ہے، اس کلمے کے اندر جو مانگ ہے، اس کلمے کا جو تقاضا ہے، اس تقاضے کو جب ایک بندہ پورا کرتا ہے تبھی وہ مسلمان بنتا ہے۔ اس لیے یہ جو ایک غلط فہمی عام طور پر ہمارے مسلم سماج میں ہمارے بھائیوں اور ہماری بہنوں کے بیچ پائی جاتی ہے کہ ایک آدمی کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیتا ہے، مسلم گھرانے میں اگر پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ مسلمان ہی رہے گا، چاہے وہ کوئی بھی کام کرے، چاہے اس کا عمل کچھ بھی ہو، چاہے اس کا طریقہ کچھ بھی ہو، چاہے وہ شریعت کی پابندی کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، وہ مسلمان ہی رہے گا۔ یہ بات غلط ہے، ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں، ایسا نہیں ہے پیاری بہنوں۔ ہم جانتے ہیں کہ جس طرح وضو کو توڑ دینے والی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم نواقض وضو کہتے ہیں، جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، بالکل ویسے ہی کچھ چیزیں ہیں کہ جن سے ایک انسان کا ایمان ٹوٹ جاتا ہے، جن سے ایک انسان کا عقیدہ ٹوٹ جاتا ہے، جن سے ایک انسان کا ایمان جاتا رہتا ہے۔ یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار تو کیا، مسلم گھرانے میں پیدا تو ہوئے، لیکن کچھ ایسے کام ہیں کہ اگر ایک بندہ ان کا ارتکاب کرتا ہے یا ویسی سوچ رکھتا ہے تو مسلم گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود، احمد، محمد اور عبداللہ نام رکھنے کے باوجود وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسلام کے دائرہ سے نکل جاتا ہے، اور اسی کو ہم نواقض اسلام یا نواقض ایمان کہتے ہیں، یعنی وہ امور جو ایک بندے کو دائرہ اسلام سے نکال دیتے ہیں۔ نواقض یہ ناقض سے نکلا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے توڑ دینے والا، باطل کر دینے والا، ختم کر دینے والا، اور شریعت کی اصطلاح میں نواقض اسلام کا مطلب ہوتا ہے اعتقادات او اقوال او افعال تزیل الایمان وتقطعہ، یعنی ایسے چند عقائد یا اقوال یا افعال جو ایمان کو زائل کر دیتے اور کاٹ دیتے ہیں۔ یعنی ایک آدمی ان میں سے کوئی ایک عقیدہ رکھے یا ایسی کوئی بات کہے یا ایسا کوئی کام کرے تو
اس سے اس کا ایمان جاتا رہتا ہے۔ وہ کون کون سے ایسے کام ہیں، وہ کون کون سے ایسے اعتقادات ہیں، وہ کون کون سی ایسی باتیں ہیں جن سے ایک آدمی کا ایمان جاتا رہتا ہے، آج کے اس لیکچر میں ہم انہیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے یہ بات نوٹ کیجئے کہ ہم یہ باتیں اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ آپ کسی کے اسلام کی جانچ شروع کر دیں یا اسے مسلم سماج سے نکالنے لگیں، بلکہ اس لیے ہم بیان کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنے ایمان اور اسلام کی حفاظت کر سکیں، انہیں جانیں تاکہ ہم ان سے بچ سکیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی ان سے بچا سکیں۔ تو آئیے اسلام سے نکال دینے والی کچھ چیزوں کو جانتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر ایک بندے کو اسلام کے دائرے سے جو چیز نکال دیتی ہے وہ ہے شرک۔ شرک اسلام سے نکال دینے والا عمل ہے۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کی ذات میں یا اس کی ربوبیت میں یا اس کی الوہیت میں یعنی عبادت میں یا اس کے اسماء و صفات میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا۔ اور شرک ایک ایسا جرم ہے کہ اس کی وجہ سے ایک انسان کے سارے اعمال اکارت ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، ایک بندے کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ سورہ الانعام کے اندر اللہ رب العالمین نے 18 انبیاء کرام کا ذکر کیا، اور اس کے بعد آیت نمبر 88 میں بیان فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر ان 18 نبیوں نے بھی شرک کیا ہوتا تو ان کے اعمال اکارت جاتے، بلکہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو الٹیمیٹم دیا۔ سورہ الزمر آیت نمبر 65 لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے ہمارے حبیب اگر آپ نے بھی شرک کیا ہوتا تو آپ کے اعمال بھی اکارت جاتے، اور شرک کرنے والے کی معافی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ النساء آیت نمبر 116 ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اس بات کو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اس کے علاوہ جس گناہ کو بھی اللہ چاہے گا معاف فرما دے گا۔ شرک ایسا جرم ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ایک بندے پر جنت کو حرام ٹھہرایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ المائدہ آیت نمبر 72 انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، یقین مانو کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ جو کوئی بھی شریک ٹھہراتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام ٹھہرایا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور گناہگاروں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوتا۔ یہ ہے اسلام سے نکال دینے والے کاموں میں سے سب سے پہلا کام شرک کرنا۔ آج افسوس کے دین کے نام پر مسلم سماج میں یہ شرک عام ہے۔ قبروں پر طواف ہو رہا ہے، قبروں پر سجدے ہو رہے ہیں، قبر والے سے دعائیں مانگی جا رہی ہیں، ان سے فریاد کی جا رہی ہے۔ اگر یہ شرک نہیں ہے تو ذرا بتائیں شرک ہے کیا چیز؟ اس لیے ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے اور شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ پہلا پوائنٹ ہوا، شرک جو ایک انسان کے ایمان کو ختم کر دیتا ہے اگرچہ اس کی گنتی مسلمانوں میں ہو رہی ہو۔ دوسرا پوائنٹ جس سے ایک انسان اسلام سے نکل جاتا ہے وہ ہے اللہ رب العالمین اور اپنے بیچ میں کسی کو واسطہ بنانا، کسی کو وسیلہ سمجھنا، کسی کو میڈل مین بنانا۔ وہ یہ سمجھے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی وسیلہ کی ضرورت ہے، واسطہ کی ضرورت ہے، کسی ولی بزرگ پر وہ اعتماد کرے، اس کو مشکل دور کرنے والا اور ضرورت پوری کرنے والا سمجھے، اس سے خوف کھائے، اس سے ڈرے اور یہ سمجھے کہ جب تک ان کا سہارا نہ ہوگا تب تک ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس عقیدہ سے بھی ایک انسان اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کفار مکہ کا کیا عقیدہ تھا؟ وہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، وہی روزی دیتا ہے، وہی مارتا اور جلاتا ہے،
اور وہی سارا اختیار رکھتا ہے، پھر بھی وہ غیر اللہ کو کیوں شریک ٹھہراتے تھے؟ کیونکہ ان کا عقیدہ تھا۔ اللہ نے اس عقیدہ کو نقل کیا سورہ یونس آیت نمبر 18، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، وہ اللہ کے علاوہ ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو فائدہ پہنچا سکیں اور نہ نقصان پہنچا سکیں، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارشی ہیں۔ یہ تھا ان کا عقیدہ کہ ان بزرگوں کو، ان ولیوں کو اللہ کے پاس اپنا سفارشی سمجھتے تھے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ زمر آیت نمبر 3 میں بیان فرمایا، مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بزرگ اللہ کی نزدیکی کے مرتبہ تک ہمیں پہنچا دیں گے، ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ ان کی پہنچ ہے، ہماری پہنچ نہیں۔ ان کی کچھ عبادت کر لیں گے، ان کے لیے عبادت کے کچھ کام کو خاص کر دیں گے تو یہ ہم کو اللہ تک پہنچا دیں گے۔ ہم مانتے ہیں کہ یہ ولی ہیں، یہ اللہ نہیں ہیں، لیکن ان تک رسائی حاصل کر لیں گے تو یہ ہم کو اللہ تک پہنچا دیں گے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ تصور آج بھی ہمارے سماج میں پایا جاتا ہے۔ کچھ علماء سو ہیں جنہوں نے شرک کی گندگی میں لت پت رکھنے کے لیے کچھ فلسفہ بھی بگھارا، جیسے دیکھو تم چھت پر چڑھنا چاہتے ہو تو تمہیں سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، بغیر سیڑھی کے کیا تم چھت پر چڑھ سکتے ہو؟ تم کسی مینیجر سے ملنا چاہتے ہو تو اس کے سیکریٹری سے تم کو ملنا پڑتا ہے، کیا بغیر سیکریٹری سے ملے ہوئے مینیجر سے مل سکتے ہو؟ یہ اور اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہے ایک آدمی کے ایمان کا سودا کرنے کے لیے۔ میرے بھائی، آپ سب سے پہلے یہ بات نوٹ کیجئے کہ اللہ رب العالمین جس کے ساتھ ہم اور آپ معاملہ کرتے ہیں اس کے لیے مثالیں نہیں بیان کی جا سکتی۔ خود اللہ تعالیٰ نے اس سے ہمیں روکا۔ سورہ النحل آیت نمبر 74، فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے مثالیں مت بناؤ، یعنی اللہ رب العالمین کے بارے میں مت سوچو کہ وہ انسانوں کے جیسے معاملہ کرتا ہے۔ کیوں؟ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ تم میں اور اللہ میں یہی فرق ہے کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ جی ہاں، اللہ آپ کو جانتا ہے، اللہ ہم کو جانتا ہے۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں، جس جگہ بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جان رہا ہوتا ہے، آپ کی فریاد سن سکتا ہے۔ اس لیے چھت اور سیڑھی یا مینیجر اور سیکریٹری کی مثال اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کے واسطے ہم نہ بیان کریں۔ یاد رکھیں، آپ کو چھت پر چڑھنے کی کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ اس لیے نا کہ آپ زمین پر رہ کر چھت پر کا کام نہیں کر سکتے۔ اگر زمین پر رہ کر چھت پر کا کام کر لیں گے تو چھت پر چڑھنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی نا۔ اسی طرح آپ کو مینیجر سے ملنے کے لیے سیکریٹری کی ضرورت اس لیے محسوس ہوتی ہے کہ آپ کو مینیجر نہیں جانتا ہے۔ آپ کو ضرورت ہے کہ سیکریٹری سے ملیں تاکہ مینیجر آپ کو جان سکے۔ اگر آپ کو مینیجر جان رہا ہو، اس کے باوجود بھی آپ سیکریٹری کے پاس جا کر کے سیکریٹری سے بات کریں تو کیا ہوگا؟ مینیجر کو اچھا نہیں لگے گا، مینیجر کے ساتھ گستاخی سمجھی جائے گی۔ تو پھر ہم کیا اپنے رب کو جانتے ہیں؟ اس ذات کی صفت تو یہ ہے کہ خود اس نے اپنے بارے میں کہا، سورہ قاف آیت نمبر 16، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم انسان کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اللہ رب العالمین ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے، لیکن اس کے باوجود انسان سے قریب ہے۔ اس نے تو خود اپنے بارے میں بیان فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ اے ہمارے حبیب، میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ گویا اللہ قریب ہے، وہ سنتا ہے، وہ جانتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ ہماری نگرانی کر رہا ہے۔
ہم ہاتھ اٹھائیں گے ہماری دعا قبول کر لے گا۔ اس نے واسطے کی ضرورت نہیں رکھی، وسیلے کی ضرورت نہیں رکھی، اس تک پہنچنے کے لیے کسی میڈل مین کی ضرورت نہیں۔ اس لیے اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی کو میڈل مین بنانا، واسطہ بنانا، وسیلہ بنانا، یہ بھی اسلام سے نکال دینے والا ایک عمل ہے، جس سے ہمیں بچنا ہے تاکہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ تیسرا عمل جو ایک انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اسلام سے نکال دیتا ہے، مشرکین اور کفار کو کافر نہ سمجھنا، یا ان کے کفر میں شک کرنا، یا ان کے مذہب کو صحیح سمجھنا ہے۔ اگر ایک بندہ مشرکین اور کفار کے کفر پر شک کرتا ہے، یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ کافر نہیں ہیں، یا یہ سوچتا ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، کیونکہ انہوں نے دنیا میں بہت ویلفیئر کا کام کیا، بہت لوگوں کی سیوا کی تھی، اس لیے اللہ ان کو معاف فرما دے۔ اگر کوئی آدمی ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو یہ اصل میں اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب ہے، اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلانا ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے ایمان سے محروم لوگوں کو کافر کہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا سورہ المائدہ آیت نمبر 17، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً انہوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ بہت افسوس ہوا، ایک مرتبہ میں اپنی بستی میں ایک امام صاحب سے بات کر رہا تھا، اس نے کہا کہ آپ یہود و نصارہ کو کافر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ایک امام ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہود و نصارہ کو کافر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ کو کافر کہا، اور اگر کوئی آدمی یہود و نصارہ کو کافر نہ سمجھے تو اس کے کفر پر شک کیا جائے گا۔ لیکن جہالت ہے جو ایک انسان کو ایسا عقیدہ رکھنے پر کبھی کبھار مجبور کرتا ہے۔ اسی لیے ان باتوں کو جاننا بہت ضروری ہے تاکہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا، اس نے کفر کیا۔ اللہ نے خود کہا کہ وہ کافر ہیں۔ اس لیے اگر کوئی آدمی یہودیوں کو کافر نہیں سمجھتا، عیسائیوں کو کافر نہیں سمجھتا، ہندوؤں کو کافر نہیں سمجھتا، بدھسٹوں کو کافر نہیں سمجھتا، تو سمجھ لیں کہ ایسا عقیدہ رکھنا بھی کفر ہے۔ وہ خود اسلام کے دائرہ سے نکل جائے گا، وہ خود اسلام کی سیما سے الگ ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جس کو کافر کہا ہے اس کو ہم کافر نہ سمجھیں تو ہم کافر ہو جائیں گے۔ گویا کہ ایمان کی سلامتی کس چیز میں ہے؟ ایمان کی سلامتی اس چیز میں ہے کہ جو کافر ہیں ان کو کافر سمجھیں، جو اللہ کی ذات کا انکار کرنے والے ہیں، جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، ان کے کفر پہ ہمیں 100% یقین ہو، تبھی ہمارا ایمان سلامت رہے گا۔ چوتھی چیز جس کی وجہ سے ایک بندہ اسلام کے دائرہ سے نکل جاتا ہے، وہ ہے کہ ایک بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ سے بہتر کوئی دوسرا طریقہ ہے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے بہتر کوئی شریعت ہے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے جیسے ہی انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین ہیں۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے تو یہ عقیدہ بھی ایک انسان کو اسلام سے نکال دے گا۔ ہاں، آج کے ڈیٹ میں ہم انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین سے فیصلہ کرانے پر مجبور ہیں، یہ مجبوری ہے، لیکن اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے بہتر یہ شریعت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے بہتر یہ قانون ہے، یا اللہ کے قانون کے جیسے ہی یہ قانون ہے، تو وہ اسلام کے دائرہ سے نکل جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اس دھرتی پر پیدا کیا، تو پیدا کرنے کے بعد انہیں الٹپ چھوڑ نہیں دیا کہ جیسے چاہیں زندگی گزارتے رہیں،
بلکہ انہیں جینے کا سلیقہ بھی دیا، اسی کو ہم شریعت کہتے ہیں۔ آپ سے پہلے جو انبیاء اور رسول آئے ان کو جو شریعتیں دی گئی تھیں وہ شریعتیں ان کی قوم تک محدود تھیں، البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے یہ شریعت تمام جن و انس کے لیے ہے۔ اب ایسی حالت میں اگر کوئی آدمی یہ سوچتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی شریعت آج کے زمانے کے لیے مناسب نہیں، یا یہ سوچتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قانون ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اس کے اندر کچھ کمی پائی جاتی ہے، اس کو زمانے کے حساب سے اپ ٹو ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس میں کچھ چینجنگ لانے کی ضرورت ہے، تو یاد رکھیے کہ ایسا آدمی بھی اسلام سے نکل جائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین کے قانون سے بہتر کس کا قانون ہو سکتا ہے؟ اللہ نے خود فرمایا سورہ المائدہ آیت نمبر 50، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْمًا، اللہ تعالیٰ سے بہتر فیصلے اور حکم کرنے والا، فیصلہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ ایک ملک کا قانون بنانے والا انسان ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین ہمارا خالق ہے۔ کیا خالق اپنی مخلوق کے جینے کا طریقہ نہیں جانے گا؟ کیا خالق اپنی مخلوق کے مفاد کو، ہیت کو نہیں سمجھے گا؟ اللہ رب العالمین سے بہتر انسان اور جنات کے مفاد کو، ہیت کو سمجھنے والا آخر کون ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ اگر یہ سوچتا ہے کہ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین آج کے زمانہ کے لیے زیادہ بہتر ہیں، یا اللہ کے قانون کے جیسے ہی انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، تو یہ عقیدہ اسے اسلام کے دائرے سے نکال دے گا۔ اس لیے ایک بندے کو اپنے عقیدے پر دھیان دینا چاہیے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ آخر ہم کیوں کہتے ہیں کہ اللہ کا دیا ہوا جو قانون ہے یہ ماڈرن ہے، اپ ٹو ڈیٹ ہے اور ہر زمانے میں انسانوں کی رہنمائی کرنے کے لیے کافی ہے؟ ایسا اس لیے کہ یہ قانون دیا ہوا ہے خالق کا، اور خالق ہی مخلوق کے ہیت کو بہتر سمجھتا ہے نا، اس لیے خالق کے قانون میں کسی طرح کی کجی نہیں ہو سکتی۔ کوئی پوچھ سکتا ہے کہ آخر اللہ رب العالمین کے قانون میں تبدیلی کیوں ممکن نہیں ہے، اور انسانوں کے بنائے ہوئے جو قوانین ہوتے ہیں ان میں تبدیلی کی گنجائش کیوں ہوتی ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا جو قانون ہے یہ لائف اسٹائل پر بیس نہیں کرتا۔ انسانوں کے جو بنائے ہوئے قوانین ہیں لائف اسٹائل پر بیس کرتے ہیں، انسانوں کی ضرورت، انسانوں کی ریسورسز کو دیکھ کر کے یہ قوانین بنائے جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں جو قانون دیا ہے یہ لائف اسٹائل پر ڈیپینڈ نہیں کرتا، بلکہ یہ قانون فطرت پر مبنی ہے، اور فطرت میں تبدیلی نہیں آتی، نیچر میں تبدیلی نہیں آتی۔ اسلامی قانون ویلوز اور اخلاق پر مبنی ہے، اور ویلوز اور اخلاق میں چینجنگ نہیں آتی۔ اس طرح اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی شریعت سے بہتر کوئی شریعت ہے یا اللہ کے قانون سے بہتر کوئی قانون ہے، تو ایسا سمجھنے کی وجہ سے وہ اسلام سے نکل جائے گا، اسلام کے دائرے سے باہر ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں اللہ کے قانون پہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ کا قانون ہی انسانیت کی صحیح رہنمائی کر سکتا ہے اور قیامت کے دن تک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ 5ویں نمبر پر جو چیز ایک بندے کو اسلام کے دائرے سے نکال دیتی ہے اس میں سے ایک یہ ہے کہ کوئی آدمی اللہ کی لائی ہوئی شریعت کو ناپسند کرے، اگرچہ اس پر وہ عمل ہی کیوں نہ کرتا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے قوانین میں سے کسی قانون کو ناپسند کرے، اگرچہ اس پر عمل کر رہا ہو۔ مطلب یہ کہ اگر ایک بندہ
نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، لیکن یہ سوچتا ہے کہ اگر نماز نہ ہوتی تو بہتر تھا، زکوٰۃ نہ ہوتی تو بہتر تھا، اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو، اگرچہ وہ زکوٰۃ دیتا ہو۔ اسی طرح اگر وہ کہتا ہو کہ شراب حلال ہوتی تو اچھا تھا، اگرچہ وہ شراب نہ پیتا ہو، گویا کہ اللہ رب العالمین کے کسی قانون کو وہ ناپسند کر رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فیصلے کو وہ ناپسند کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ محمد آیت نمبر 9، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی نازل کردہ چیز سے ناخوش ہوئے، اسے ناپسند کیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا۔ گویا کہ اعمال کی بربادی اس چیز میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کا حکم دیا ہے اور جس کام سے روکا ہے، ان میں سے کسی بھی عمل کو ناپسند کریں۔ جب انہوں نے اللہ کے قانون کو ناپسند کیا، اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کو ناپسند کیا، تو ایسا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو اکارت کر دیا۔ گویا کہ اگر ہم اللہ کی شریعت کو ناپسند کرتے ہیں، اگرچہ اس پر عمل کر رہے ہوں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اللہ کی شریعت سے متفق نہیں، اور جب ہم اللہ کی شریعت سے متفق نہیں تو ہم دائرے اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ چھٹی چیز جو ایک بندے کو دائرے اسلام سے نکال دیتی ہے، وہ ہے اللہ کی شریعت کا مذاق اڑانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہے۔ اگر کوئی آدمی داڑھی نہیں رکھتا ہے، یہ اس کی کوتاہی ہے، لیکن داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ شریعت کا مذاق اڑانا ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے پردہ کا حکم دیا ہے، ایک عورت پردہ نہیں کرتی ہے، یہ اس کی کوتاہی ہے، لیکن وہ پردہ کا، حجاب کا مذاق اڑاتی ہے تو گویا کہ اس نے شریعت کا مذاق اڑایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں حور کی صفات بیان کی ہیں۔ اگر کوئی آدمی حور کا مذاق اڑاتا ہے تو گویا کہ اس نے شریعت کا مذاق اڑایا، اور اس کی وجہ سے وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا سورہ التوبہ آیت نمبر 65 اور 66، اللہ فرماتا ہے قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، آپ فرما دیجئے کہ اللہ، اس کی آیتیں اور اس کا رسول ہی تمہارے ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے ہیں، تم بہانے نہ بناؤ، تم اپنے ایمان کے بعد بے ایمان ہو گئے۔ گویا کہ اگر کسی نے اللہ کا مذاق اڑایا، اس کے رسول کا مذاق اڑایا، قرآن کریم کا مذاق اڑایا، کسی بھی ایک حکم کا مذاق اڑایا، تو وہ مسلم گھرانے میں رہنے کے باوجود، ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود، احمد، محمد اور عبداللہ نام رکھنے کے باوجود اسلام سے ہاتھ دھو لے گا۔ تو اصل میں اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کر دیا کہ ایک بندہ ایمان لانے کے بعد بھی کفر کر سکتا ہے، ایمان لانے کے بعد بھی ایمان سے نکل سکتا ہے۔ وہ اس طور پر کہ ایک بندہ اللہ کا مذاق اڑائے، اس کے رسول کا مذاق اڑائے، اس کی شریعت کا مذاق اڑائے، اللہ کے کسی قانون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں سے کسی حکم کا مذاق اڑائے۔ ایسا کرنے کی وجہ سے وہ اسلام کے دائرہ سے نکل جائے گا۔ ساتویں چیز جو ایک بندے کو دائرہ اسلام سے نکال دیتی ہے وہ ہے جادو کرنا۔ جادو کفر ہے، اور ایک بندہ اس وقت تک جادو نہیں سیکھتا یا جادو کا عمل نہیں کر پاتا جب تک کہ شیاطین کی پیروی نہ کرے، اور شیاطین کی پیروی اسی وقت ہوگی جب کہ وہ
اللہ کی شریعت کی مخالفت کرے گا۔ اسی لیے جادوگر اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہوتے ہیں۔ کبھی اس نے اللہ کو گالی دی ہوتی ہے، کبھی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی ہوتی ہے، کبھی اس نے قرآن کی بے حرمتی کی ہوتی ہے۔ جادوگر اگر شریعت کے خلاف کام نہیں کرے گا تو شیطان اس کی خدمت نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 102 میں بیان فرمایا جادوگروں کے بارے میں، ان کی صفات کو بیان کرتے ہوئے، وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ۔ یہ دو فرشتوں کا واقعہ ہے کہ امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے، جادو سکھانے کے لیے بھیجے گئے تھے، لیکن وہ کہہ دیتے تھے کہ جادو سیکھو گے تو کفر کا ارتکاب کرو گے۔ دونوں نے اس وقت تک کسی کو جادو نہیں سکھایا جب تک کہ یہ نہ کہہ دیا، وہ کہہ دیتے تھے کہ ہم تو آزمائش ہیں، اس لیے کفر نہ کرو۔ گویا کہ جادو سیکھنا کفر ہے۔ یہ آیت کریمہ یہ کہتی ہے کہ اگر ایک آدمی جادو سیکھتا ہے یا جادو کرتا ہے تو کفر کا کام کرتا ہے، اور جادو سیکھنے کی وجہ سے ایک انسان اسلام کے دائرہ سے نکل جاتا ہے۔ تبھی تو روایت میں بیان کیا گیا حد الساحر ضربہ بالسیف، جادوگر کی سزا یہ ہے کہ اس کی گردن تلوار سے اڑا دی جائے، لیکن یہ سزا اسلامی کورٹ میں دی جائے گی۔ ایسا نہیں کہ ہر آدمی قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لے، نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں انہوں نے اپنے عاملوں کے نام خط لکھا تھا کہ جو کوئی بھی جادو کا عمل کرتے ہوئے پایا جائے اسے قتل کر دو۔ چنانچہ ان کے عامل کہتے ہیں فَقَتَلْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرَ، ہم نے 3 جادوگروں کو قتل کیا۔ تو گویا کہ جادو کا عمل کرنا بھی کفری عمل ہے، اسلام سے نکال دینے والا عمل ہے۔ 8ویں چیز جس کی وجہ سے ایک بندہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے وہ ہے مسلمانوں کے خلاف مشرکوں کی مدد کرنا۔ مسلمانوں کے خلاف مشرکوں کی، کفار کی مدد کرنا۔ اگر ایک مسلمان مسلمانوں کے خلاف غیر مسلموں کی مدد کرتا ہے تو دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ ہاں، اگر کہیں کوئی مجبور تھا یا جان کا خطرہ تھا، مجبوری کی حالت میں مسلمانوں کے خلاف اس نے غیر مسلموں کی مدد کی، تو ایسا عمل ظاہر ہے کہ غلط تو ہے لیکن وہ دائرہ اسلام سے نہیں نکلے گا۔ لیکن اگر کہیں پر کوئی مجبور نہیں تھا، اس کے باوجود بھی مسلمانوں کے خلاف غیر مسلموں کی مدد کرتا ہے تو یہ عمل بھی دائرہ اسلام سے نکال دے گا۔ کیوں؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسے محبت کفر سے زیادہ ہے بنسبت ایمان کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ المائدہ آیت نمبر 51 وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے وہ انہی لوگوں میں سے ہے۔ یہ دلی دوستی ہے، ورنہ عام معاملات ہو سکتے ہیں غیر مسلموں سے۔ تو مسلمانوں کے خلاف کافروں کی مدد کرنا یہ بھی اسلام سے نکال دینے والا ایک عمل ہے۔ 9ویں چیز جو ایک بندے کو دائرہ اسلام سے نکال دیتی ہے وہ ہے کسی آدمی کا یہ عقیدہ رکھنا کہ کچھ لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے نکلنے کی گنجائش پائی جاتی ہے، یا یہ سمجھنا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ ان سے نماز روزے معاف ہو جاتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تک اتنے پہنچ جاتے ہیں کہ ان سے شریعت کی تکلیف اٹھا لی جاتی ہے۔ اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو یہ بھی دائرہ اسلام سے اس کو خارج کر دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کے لیے بھیجا ہے، کالوں کے لیے بھی بھیجا ہے، گوروں کے لیے بھی بھیجا ہے، عربوں کے لیے بھی بھیجا ہے، اجمیوں کے لیے بھی بھیجا ہے، ہندوؤں کے لیے بھی بھیجا ہے، سکھوں کے لیے بھی بھیجا ہے، یہودیوں کے لیے بھی بھیجا ہے، عیسائیوں کے لیے بھی بھیجا ہے، ساری انسانیت کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا سورہ الانبیاء آیت نمبر 107 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو تمام جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِّنْ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ
قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو کوئی بھی اس امت کا چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو میرے پیغام کے بارے میں سنتا ہے اور مجھ پر ایمان لائے بغیر مر جاتا ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ گویا کہ کسی کے لیے اس شریعت سے نکلنے کی گنجائش نہیں پائی جاتی ہے۔ کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو ایمان سے نکل جائے گا، ایمان سے ہاتھ دھو لے گا۔ 10ویں چیز جو ایک بندے کو اسلام سے نکال دیتی ہے وہ ہے کہ ایک بندہ اسلام سے اعراض کرے، اسلام کو نہ سیکھے اور نہ ہی اس کی طرف دھیان دے۔ یہ بھی اسلام سے نکال دینے والا عمل ہے کہ مکمل اسلام سے اعراض کیے ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ السجدہ آیت نمبر 22 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ آخر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جسے اللہ کی آیتوں سے نصیحت کی جاتی ہے، اللہ کی آیتوں کا واسطہ دے کر وعظ کیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ منہ پھیر لیتا ہے۔ یقین مانو کہ ہم گناہگاروں سے بدلہ لینے والے ہیں۔ تو جس کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتائی جاتی ہیں لیکن وہ منہ پھیرے ہوا ہے، وہ شریعت کی طرف دھیان نہیں دیتا، گویا کہ یہ عمل ایسا ہے کہ وہ اسلام سے خارج ہو رہا ہے۔ جی ہاں، دین اسلام سے اعراض کر رہا ہے، شریعت پر عمل نہیں کر رہا ہے، شریعت سے اعراض کر رہا ہے، اعراض کرنے کی وجہ سے وہ اسلام کے دائرہ سے باہر ہو جائے گا۔ یہ 10 چیزیں ہوئیں جو ایک بندے کو دائرہ اسلام سے نکال دیتی ہیں۔ آئیے ہم انہیں ایک مرتبہ انگلی پر گن لیتے ہیں۔ پہلی چیز شرک ہے جو ایک بندے کو دائرہ اسلام سے نکال دیتی ہے۔ دوسری چیز کسی کو وسیلہ اور واسطہ سمجھنا۔ تیسری چیز جو ایک انسان کو دائرہ اسلام سے نکال دیتی ہے وہ ہے مشرکین اور کفار کو کافر نہ سمجھنا یا ان کے کفر میں شک کرنا۔ چوتھی چیز جو ایک انسان کو اسلام سے نکال دیتی ہے وہ ہے کہ ایک بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ سے بہتر دوسرا کوئی طریقہ ہے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے بہتر کوئی دوسری شریعت ہے، یا اللہ رب العالمین کے قانون کے جیسے ہی انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین ہیں۔ پانچویں چیز جو ایک بندے کو اسلام سے نکال دیتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندہ اللہ رب العالمین کی شریعت کو ناپسند کرے اگرچہ اس پر عمل ہی کیوں نہ کرتا ہو۔ چھٹی چیز جو ایک انسان کو اسلام سے نکال دیتی ہے وہ ہے شریعت کا مذاق اڑانا، شریعت کے کسی بھی حکم کا مذاق اڑانا۔ ساتویں چیز جو ایک بندے کو اسلام سے نکال دیتی ہے وہ ہے جادو سیکھنا، جادو کرنا۔ اور آٹھویں چیز جو ایک انسان کو اسلام سے نکال دیتی ہے وہ ہے مسلمانوں کے خلاف مشرکوں غیر مسلموں کی مدد کرنا۔ نویں چیز جو ایک انسان کو اسلام سے نکال دیتی ہے وہ ہے ایک آدمی کا ایسا عقیدہ کہ لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو شریعت محمدی سے نکلنے کی گنجائش پائی جاتی ہے۔ اور 10ویں چیز جو ایک انسان کو اسلام سے نکال دیتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندہ اسلام سے اعراض کرے، اسلام کو نہ سیکھے اور نہ ہی اس کی طرف دھیان دے۔ یہ 10 چیزوں کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایک بندے کو اسلام سے نکال دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ایمان کے جو 6 ارکان ہیں ان میں سے کسی رکن کا انکار کرے، یا نبیوں میں سے کسی نبی کا انکار کرے، یا فرشتوں میں سے کسی فرشتے کا انکار کر دے، یا اللہ رب العالمین نے جو چیزیں حلال کی ہیں ان میں سے کسی چیز کو حرام سمجھ لے، یا اللہ رب العالمین نے جو چیزیں حرام کی ہیں ان میں سے کسی چیز کو حلال سمجھ لے۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، ہم نے آپ کے سامنے یہ نواقض اسلام اس لیے نہیں بیان کیے کہ آپ دوسروں کے اوپر کفر کا فتویٰ لگاتے رہیں، دوسروں کے ایمان کا جائزہ لیتے رہیں، نہیں، بلکہ ہم نے اس لیے انہیں بیان کیا ہے تاکہ ہم خود اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ ہم دوسروں کے اوپر کفر کا فتویٰ لگائیں گے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایما رجل قال لاخیہ یا کافر فقد باء بها احدہما، جو بندہ اپنے کسی بھائی سے کہتا ہے اے کافر تو ان میں سے کسی ایک کی طرف وہ کفر لوٹ کر آتا ہی ہے۔ اگر واقعی وہ کافر تھا تو ٹھیک ہے، ورنہ کہنے والے کی طرف وہ لفظ لوٹ کر آ جاتا ہے۔ اس لیے یہ حق نہیں ہے کہ ہم
دوسروں کو اسلام سے نکالنے کے چکر میں لگیں، لیکن ہم نے آپ کے سامنے نواقض اسلام اس لیے رکھا تاکہ ہم انہیں جان سکیں، اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں اور دوسروں کو بھی یہ نواقض بتا سکیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ایک انسان اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے، اگرچہ وہ اسلام کا دعویٰ کر رہا ہو، اگرچہ وہ ہزاروں مرتبہ قسم کھا رہا ہو، لیکن یہ کام کرنے کی وجہ سے، یہ عقیدہ رکھنے کی وجہ سے، یہ بات کہنے کی وجہ سے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ آئیے ہم اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، الہ العالمین جو بھائی یا بہن پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے، ہم سب کو زندہ رکھنا تو ایمان پر زندہ رکھنا، اور وفات دینا تو ایمان پر وفات دینا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔